گاڑی جلدی صاف کرو حمزہ، مجھے آج شہر کے نئے ڈپٹی کمشنر سے ملنے جانا ہے۔ پلازے کی فائل پاس کروانی ہے۔ تایا سکندر کی کڑکدار اور باروب آواز صبح کی خاموشی کو چیرتی ہوئی میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا گیلا کپڑا گاڑی کے چمکتے ہوئے بونٹ پر رگڑتے ہوئے اپنے لبوں پر ابھرنے والی ایک گہری اور پراسرار مسکراہٹ بڑی مہارت سے چھپا لی۔ وہ برآمدے کے سنگ مرمر والے فرش پر کھڑے تھے۔ ان کے جسم پر نہایت قیمتی سوٹ تھا، آنکھوں میں غرور اور ہاتھ میں وہ موٹی فائل تھی جس میں ان کے ناجائز عزائم کی پوری داستان بند تھی۔ ان کے پاس ہی تائی جان کھڑی تھیں، جن کی نظروں میں میرے لیے ہمیشہ کی طرح شدید حقارت بری ہوئی تھی۔ وہ اپنے مخصوص طنزیہ انداز میں بولی، اسے کیا پتہ ڈپٹی کمشنر کیا ہوتا ہے، اس کی اوقات تو بس گاڑی کے ٹائر چمکانے کی ہے، یہ تو پیدا ہی ہمارے جوتے سیدھے کرنے کے لیے ہوا ہے۔ ان کی بات سن کر ان کے لاڈلے بیٹے ذیشان نے طنزیہ کہکہ لگایا اور اپنے قیمتی جوتوں کی طرف دیکھتے ہوئے غرور سے بولا، امی جان آپ بھی کس مٹی کے پتلے سے بات کر رہی ہیں؟ اس کا دماغ اس گندے پانی سے زیادہ نہیں چل سکتا جس سے یہ ہماری گاڑیاں دھوتا ہے۔ میں نے ان کے تلخ اور زہر ملی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے گاڑی کے دروازے پر کپڑا مارتا رہا۔ لیکن میرے دل کے اندر ایک عجیب اور گہرا سکون اتر چکا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ آج کا دن اس حویلی کی تاریخ کا سب سے اہم اور فیصلہ کن دن ثابت ہونے والا ہے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا میلا کپڑا ایک طرف رکھا اور نہایت ادب سے سر جھکا کر کہا، گاڑی چمک گئی ہے تایا جان، آپ اطمینان سے جائیے گا، سنا ہے شہر کا نیا افسر بہت سخت اور اصولوں کا پکا ہے۔ میری بات سن کر تایا سکندر مغرور انداز میں ہنسے اور ذیشان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، اس دنیا میں ہر انسان کی ایک قیمت ہوتی ہے، میں اس نئے افسر کو اس کی سوچ سے بھی بڑی قیمت دینے جا رہا ہوں، تم بس اپنا کام کرو۔ وہ اور ذیشان مسکراتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے اور حویلی کے بڑے دروازے سے باہر نکل گئے۔ تائی جان حویلی کے اندرونی حصے میں چلی گئی۔ میں وہیں کھڑا ان کی گاڑی سے اڑتی ہوئی دھول کو دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، انہیں کیا معلوم کہ وہ جس شخص کو خریدنے جا رہے ہیں وہ آج ان کا سارا غرور اور تکبر ہمیشہ کے لیے خرید لے گا۔ ان کے جانے کے بعد حویلی کے صحن میں ایک عجیب سی ویرانی اور خاموشی چھا گئی۔ میں نے بالٹی میں بچا ہوا پانی کیاریوں میں ڈالا اور اپنے ماضی کی ان تاریک وادیوں میں کھو گیا جہاں سے میری اس پر اسرار مسکراہٹ اور ناقابل فہم خاموشی کے پیچھے 12 سالہ اذیتناک داستان شروع ہوتی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھے جب میں ایک ذہین، لاڈلا اور ہنسمکھ اسکول کا طالب علم ہوا کرتا تھا اور یہ وسیع و عریض حویلی میرے بے فکر قہقوں سے گونجا کرتی تھی۔ میرے والد اسد اس حویلی کی جان اور ہم سب کا فخر تھے۔ ان کی محبت بری چھاؤں میں اور میری ماں سلمہ بیگم ایک پرسکون، خوشحال اور باعزت زندگی گزار رہے تھے۔ میرے والد نرم دل اور شفیق انسان تھے جنہیں اپنے بڑے بھائی یعنی تایا سکندر پر اندھا اعتماد تھا۔ لیکن پھر اچانک ایک دن جیسے ہمارے گھر کی خوشیوں کو کسی کی بری نظر لگ گئی اور میرے والد مختصر سی بیماری کے بعد ہمیں ہمیشہ کے لیے روتا بلکتا چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی اچانک موت نے میرے اور میری ماں کے سر سے تحفظ کا سایہ چھین لیا اور اسی دن سے حویلی کا ماحول، دیواریں اور لوگوں کے چہرے بدل گئے۔ تایا سکندر جو میرے والد کی زندگی میں سائے کی طرح ان کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے والد کے دنیا سے جاتے ہی اپنا اصل چہرہ دکھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے شہر کے ایک چالاک اور بددیانت وکیل کے ساتھ مل کر جائیداد کے تمام کاغذات میں ہیرا پھیری کی اور نہایت مکاری کے ساتھ والد کی زمینیں، بینک بیلنس اور یہی حویلی اپنے نام کروا لی۔ ہم جو اس گھر کے اصل وارث تھے راتوں رات اپنے حق سے محروم کر دیے گئے۔ یہ سب اتنی تیزی اور خاموشی سے ہوا کہ میری صابر اور باحوصلہ ماں کو سمجھ ہی نہ آیا کہ اپنوں کے روپ میں ان کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہو چکا ہے۔ جب میری ماں نے اپنے دکھ کو سمیٹتے ہوئے تایا سکندر سے اپنے اور میرے حق کی بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے نہایت بے دردی سے ہمیں حویلی کے شاندار حصے سے نکال کر پچھواڑے کے ایک خستہ حال، تاریک اور سیلن زدہ نوکر کوارٹر میں بھیج دیا جہاں برسوں سے کوئی انسان نہیں رہتا تھا۔ اس کوارٹر کی چھت سے بارش میں پانی ٹپکتا تھا اور دراڑوں بھری دیواریں ہماری برباد ہوتی زندگی کی گواہی دیتی تھی۔ اس مشکل وقت میں تائی جان کا رویہ سب سے زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوا۔ انہوں نے میری ماں کے سامنے ایک ظالمانہ شرط رکھتے ہوئے کہا، سلمہ، اگر اس حویلی کا بچہ کھچا کھانا کھانا ہے اور اس کوارٹر میں سر چھپانا ہے تو تمہارے اس نابزادے کو حویلی کے نوکروں والے تمام کام کرنے پڑیں گے، مفت کی روٹیاں توڑنے کا رواج نہیں۔ اس گھر میں میری ماں ایک باوقار اور عزت دار خاتون تھی، لیکن انہوں نے صرف میری بقا کے لیے یہ ذلت بھی برداشت کر لی اور خاموشی سے اس تاریک کوارٹر کو اپنا مقدر مان لیا۔ اس دن کے بعد میری زندگی ایک نہ ختم ہونے والا امتحان بن گئی۔ میرے چھوٹے ہاتھوں سے کتابیں چھین کر مجھے جھاڑو اور کپڑا پکڑا دیا گیا۔ تائی جان روزانہ صبح اذان کے وقت مجھے جگاتی اور پورے گھر کی صفائی کرواتی۔ ذیشان جو عمر میں مجھ سے بڑا تھا
لیکن پڑھائی میں بالکل ناکام تھا۔ مجھے نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ وہ جان بوجھ کر میرے صاف کیے ہوئے فرش پر گیلے جوتوں سمیت چلتا، مٹی گرا دیتا اور پھر مجھے دوبارہ صفائی کرنے کا حکم دیتا۔ میں اپنے اندر ابلتے ہوئے غصے کو پی کر خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتا رہتا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری ایک چھوٹی سی غلطی بھی میری ماں کے لیے مزید اذیت کا سبب بن سکتی ہے۔ میں نے بے شمار راتوں میں اپنی ماں کو سجدے میں گڑ گڑا کر روتے ہوئے دیکھا، جب ہمارے پاس اگلے دن کے لیے راشن نہیں ہوتا تھا اور ہمیں حویلی کے کچن سے ملنے والی بچی کچی باسی روٹیوں پر گزارا کرنا پڑتا تھا۔ وہی روٹیاں جو کبھی ہماری اپنی گندم سے بنتی تھی اور ہمارے دسترخوان کی زینت ہوتی تھی، اب ہم پر احسان کے طور پر پھینکی جاتی تھیں۔ میں اس وقت چھوٹا ضرور تھا، لیکن حالات کی سختی اور اپنوں کی بے رخی نے مجھے وقت سے پہلے ہی سمجھدار بنا دیا تھا۔ میں اپنی ماں کے چہرے پر لکھی ہر تکلیف اور ان کی آنکھوں میں چھپے ہر آنسوں کو پڑھ لیتا تھا، اور دل ہی دل میں خود سے وعدہ کرتا تھا کہ ایک دن ان تمام آنسوؤں کا حساب ضرور لوں گا اور اس حویلی کے ہر فرد کو اس کی اصل حقیقت یاد دلاؤں گا۔ یہ جذبہ میرے اندر سلگتا ضرور تھا، لیکن میں نے اسے کبھی اپنے رویے، آنکھوں یا زبان سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں نے ہمیشہ ایک فرمانبردار، خاموش اور بیوقوف ملازم کا روپ دھارے رکھا، تاکہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو۔ اس گھٹن زدہ اور ظالمانہ ماحول میں جہاں ہر طرف صرف طعنے اور بے حسی تھی، وہاں میرے لیے امید کی واحد کرن زوبیہ تھی۔ زوبیہ تایا سکندر اور تائی جان کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن اس کی فطرت، سوچ اور اخلاق اپنے والدین اور بھائی سے بالکل مختلف تھے۔ وہ ایک سچی، باکردار اور احساس رکھنے والی لڑکی تھی، جسے اپنے ہی گھر والوں کے ظالمانہ رویے سے شدید نفرت تھی۔ وہ اکثر مجھے سخت کام کرتے، سردی میں کامتے یا گرمی میں پسینے میں شرابور دیکھ کر اداس ہو جاتی، اور کئی بار اس نے اپنے والدین سے میرے اور میری ماں کے حق میں بات کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اسے ہمیشہ ڈانٹ کر خاموش کرا دیا جاتا۔ جب تائی جان کبھی غصے میں آ کر میری ماں کو کھانا نہ دیتی اور ہمیں بھوکا سونے پر مجبور کر دیتی، تو زوبیہ رات کے اندھیرے میں اپنا کھانا چھپا کر ہمارے کوارٹر میں لے آتی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، وہ سردیوں کی ایک انتہائی ٹھنڈی اور تاریک رات تھی، جب تائی جان نے کسی معمولی سی بات پر ناراض ہو کر ہمارا کھانا بند کر دیا تھا۔ میں اور میری ماں کوارٹر کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر گمسم بیٹھے تھے۔ سردی کی شدت سے ہمارے دانت بج رہے تھے کہ اچانک کوارٹر کے خستہ حال دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے احتیاط سے دروازہ کھولا تو سامنے زوبیہ کھڑی تھی۔ اس نے سردی سے بچنے کے لیے ایک موٹی شال اوڑھ رکھی تھی۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں گرم کھانے سے بھری ایک ٹرے تھی۔ اس کی شفاف آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، حمزہ مجھے معاف کر دینا، میرے والدین بہت غلط کر رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں یہ سب تمہارا حق ہے جو انہوں نے چھین لیا ہے، لیکن تم ہمت مت ہارنا، تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو، میں ہمیشہ تمہارے اور چچی جان کے ساتھ ہوں۔ میں نے خاموشی سے وہ ٹرے اس کے ہاتھوں سے لی اور پرسکون لہجے میں جواب دیا، زوبیہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تم نے اپنا فرض نبھا دیا اور تم فکر مت کرو، یہ اندھیرا زیادہ دیر نہیں رہے گا، ایک دن یہ سب بدل جائے گا۔ اس کی یہ چھوٹی سی ہمدردی اور اس کے بولے گئے چند الفاظ میرے لیے کسی مرہم سے کم نہ تھے، اور مجھے اس تاریک اور سیلن زدہ کوارٹر میں بھی زندگی اور روشنی کی امید نظر آنے لگتی تھی۔ زوبیہ کا یہ خاموش سہارا میرے اندر ایک نئی طاقت اور ولولہ بھر دیتا تھا، اور میں اس کی اس نیکی کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس پوری حویلی کی واحد شخصیت تھی جس نے اس مشکل وقت میں ہمارا احساس کیا اور اپنے ہی گھر والوں کے ظلم کے خلاف خاموش سی بغاوت کر کے میرا ساتھ دیا۔ آج جب میں اپنی منزل کے انتہائی قریب پہنچ چکا تھا تو مجھے شدت سے احساس ہوتا تھا، اگر زوبیہ کا وہ خاموش سہارا، اس کی لائی ہوئی کتابیں اور میری ماں کی سحر بری دعائیں میرے ساتھ نہ ہوتیں، تو شاید میں اس کھٹن راستے پر چل کر آج اس مقام تک کبھی نہ پہنچ پاتا جہاں مجھے اپنے تایا کے غرور کو خاک میں ملانا تھا۔ ان یادوں کے بوجھ سے نکل کر جب میں نے حال کی حقیقت میں آنکھ کھولی تو سورج حویلی کے وسیع صحن میں پوری طرح روشن ہو چکا تھا، اور تایا سکندر کی مہنگی گاڑی کے پہیوں سے اڑنے والی دھول بھی بیٹھ چکی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ لمحہ پوری شدت سے تازہ ہو گیا جب پچھلے ہی ہفتے حویلی میں ایک نیا طوفان آیا تھا۔ تایا سکندر اور تائی جان کی دولت اور طاقت کی ہوس اس قدر بڑھ چکی تھی کہ انہوں نے اپنی ہی بیٹی زوبیہ کا سودا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے اپنے غیر قانونی کمرشل پلاٹ کو سیاسی تحفظ دلوانے کے لیے زوبیہ کا رشتہ شہر کے ایک ادھیڑ عمر، انتہائی کرپٹ اور بدنام سیاستدان سے طے کر دیا تھا۔ مجھے وہ شام کبھی نہیں بھول سکتی جب زوبیہ روتے ہوئے اور کانپتے قدموں کے ساتھ میرے خستحال کوارٹر میں آئی تھی۔ اس کی ہمیشہ چمکنے والی اور پرامید آنکھوں میں اس دن خوف اور بے بسی کے سائے تھے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا، حمزہ میرے والدین دولت کی ہوس میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں
کہ وہ میری زندگی تباہ کر رہے ہیں۔ میں کسی صورت اس ظالم اور کرپٹ انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی لیکن ان کے ظالمانہ فیصلے کے آگے سر نہیں جھکاؤں گی۔ اس کی وہ حالت دیکھ کر میرے دل میں شدید دکھ پیدا ہوا۔ وہ لڑکی جو اس پوری ظالم حویلی میں میری واحد ہمدرد تھی اور جس نے میرے ہر تاریک دن میں میرا ساتھ دیا تھا، آج خود بے بسی کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ میں نے اس دن اپنے اندر کے تمام طوفانوں کو دباتے ہوئے نہایت پرسکون ٹھہرے ہوئے اور فیصلہ کن انداز میں اس سے کہا، زوبیہ، تم نے میرے ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے، آج میری باری ہے، تم بالکل مت گھبراؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ کل صبح طلوع ہونے والا سورج اس حویلی کی تقدیر، ان لوگوں کے غرور اور تمہاری زندگی کا فیصلہ مکمل طور پر بدل دے گا۔ تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ میری اس بات کی پوری حقیقت اسے اس وقت سمجھ تو نہیں آئی، لیکن میری آنکھوں میں موجود سچائی اور ناقابل تسخیر اعتماد دیکھ کر اس کے آنسو ضرور تھم گئے تھے اور اسے ایک انجانا سا سکون مل گیا تھا۔ اور آج واقعی وہ صبح آ چکی تھی جب مجھے اپنا وہ وعدہ نبھانا تھا۔ آج مجھے اس حویلی کے مکینوں کو ان کی اصل اوقات یاد دلانی تھی۔ میں نے ایک طویل اور گہرا سانس لیا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ میلا اور گیلا کپڑا جس سے میں ابھی کچھ دیر پہلے تایا سکندر کی گاڑی چمکا رہا تھا زمین پر پھینکا اور سیدھا حویلی کے پچھواڑے میں بنے اپنے خستہ حال، تاریک اور سیلن زدہ کوارٹر کی طرف چل پڑا جو پچھلے 12 سالوں سے ہماری پناہ گاہ تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو اندر میری بوڑھی مگر با ہمت ماں سلمہ بیگم تسبیح کے دانے پھیر رہی تھی اور ان کے لبوں پر میرے لیے دعائیں تھیں۔ میری آہٹ پر انہوں نے مڑ کر دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر ایک پرسکون اور اطمینان بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ماں جی، وہ لوگ اپنے انجام کی طرف روانہ ہو چکے ہیں اور اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے کمرے کے کونے میں رکھی ہوئی پرانی لوہے کی الماری کھولی اور اس میں سے اپنے وہ پرانے پھٹے ہوئے اور میلے کپڑے نکال کر ایک طرف پھینک دیے جو 12 سالوں سے میری غلامی، بے بسی اور مظلومیت کی نشانی بنے ہوئے تھے۔ ان کپڑوں کی جگہ میں نے الماری سے ایک نہایت شاندار، کڑکدار اور باوقار سرکاری سوٹ نکالا۔ یہ وہ سوٹ تھا جو میں نے آج کے اس خاص اور فیصلہ کن دن کے لیے بڑی احتیاط سے تیار کروایا تھا۔ جب میں وہ لباس پہن کر آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو میرے اندر کا دبا ہوا اور کچلا ہوا انسان ایک طاقتور اور باوقار افسر کی صورت میں ابھر آیا۔ میری ماں جب چارپائی سے اٹھ کر میری طرف بڑھی تو مجھے اس روپ میں دیکھ کر ان کے قدم وہیں رک گئے۔ ان کی آنکھوں سے خوشی، فخر اور شکر گزاری کا آنسو چھلک پڑے۔ وہ روتے ہوئے میرے قریب آئیں، میرے ماتھے کو چوما اور بڑھائی ہوئی آواز میں بولی، میرے بچے، میرے بہادر بیٹے، آج تم نے میری عزت کا مان رکھ لیا۔ آج تم نے ثابت کر دیا کہ سچائی اور محنت کا راستہ کتنا ہی کھٹن کیوں نہ ہو، فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں ہر قدم پر کامیابی دے اور ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے۔ میں نے نہایت عقیدت اور احترام سے ان کے قدم چھوئے اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ماں جی، آج سے اس حویلی میں آپ کی وہ بادشاہت دوبارہ شروع ہوگی جو 12 سال پہلے ہم سے چھین لی گئی تھی۔ آج کے بعد آپ کی آنکھوں سے کوئی آنسو نہیں گرے گا۔ جن لوگوں نے آپ کو رلایا ہے اور آپ کی تذلیل کی ہے، آج وہ اپنے کیے پر خون کے آنسو روئیں گے۔ اس کے بعد میں کوارٹر سے نکلا تو میرے لیے تیار کھڑی سرکاری گاڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس گاڑی کے آگے اور پیچھے پولیس کے محافظوں کی گاڑیاں موجود تھیں جو میرے سرکاری پروٹوکول کا حصہ تھی۔ جیسے ہی میں گاڑی میں بیٹھا، باوردی محافظوں نے نہایت چوکسی اور احترام کے ساتھ مجھے سلوٹ کیا۔ پروٹوکول افسر تیزی سے بڑھا اور میرے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ بند کر دیا۔ میں ایک فاتحانہ، پروقار اور پراعتماد مسکراہٹ کے ساتھ اس پرتعیش گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی آگے بڑھی اور پورا قافلہ ملکی سائرن کی آواز کے ساتھ شہر کے ضلعی دفتر کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں گاڑی کے نرم اور آرام دہ نشست پر ٹیک لگائے بیٹھا باہر کے مناظر دیکھ رہا تھا۔ میرے ذہن میں بے اختیار تایا سکندر اور ذیشان کا خیال آیا جو اس وقت یقیناً شہر کے کسی سگنل پر ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہوں گے اور اپنے وکیل کے ساتھ مل کر مجھے خریدنے اور رشوت دینے کی احمقانہ منصوبہ بندی کر رہے ہوں گے۔ انہیں اس بات کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہ جس غریب، لاچار اور بیوقوف سمجھے جانے والے بھتیجے کو حویلی میں جوتیاں صاف کرنے پر مجبور کر کے آئے ہیں، وہی اس وقت ان کے شہر کا طاقتور انتظامی افسر بن کر ڈپٹی کمشنر کی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ کافی دیر بعد وہ لوگ میرے دفتر پہنچے تو مجھے دیکھ کر ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ میں نے ان کی آنکھوں اور لرزتے جسموں کو ایک سرد اور پروقار مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ میری آنکھوں میں ان کے لیے کوئی رحم نہیں تھا بلکہ ایک فاتح کی وہ چمک تھی جو ظالم کو اس کی اصل اوقات یاد دلا رہی تھی۔ میں نے اپنی کوہنیاں میز پر رکھی، ان کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے ایک تاریخی جملہ ادا کیا، تایا سکندر، گاڑی تو میں نے آج صبح بہت اچھی طرح صاف کی تھی، مگر مجھے افسوس ہے کہ آپ کی نیت اور آپ کے کردار کا کچرا آج بھی وہیں کا وہیں ہے
اور ہاں، ایک بات کھول کر سن لیجئے، میرے ابا کی چھینی ہوئی زمین پر پلازہ بنانے کے لیے آپ کو یہ رشوت اپنے اسی بھتیجے کو دینی پڑے گی جسے آپ نے 12 سال تک اپنا نوکر بنا کر رکھا تھا۔ میرا یہ جملہ ان کے لیے کسی شدید دھماکے سے کم نہ تھا جس نے ان کے غرور، تکبر اور جھوٹی شان و شوکت کے پرخشے اڑا دیے تھے۔ آیا سکندر کا رنگ ایسے اڑ گیا جیسے کسی نے ان کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا تھا۔ ذیشان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا اور وہ بے یقینی سے کبھی مجھے اور کبھی اس عالی شان دفتر کی دیواروں کو دیکھ رہا تھا۔ میں اپنی کرسی پر نہایت پرسکون اور تحمل سے بیٹھا ان کے چہروں پر بدلتے ہوئے رنگوں کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ جاری ہے، عنقریب انشاءاللہ دوسری قسط آئے گی۔